ہمارے آن لائن لرننگ چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ آج کا نیا چیپٹر ہمارا ایمفیبینس کے بارے میں ہے کہ ایمفیبینس کس قسم کے اینیملز یا آرگینزمز ہیں۔ سب سے پہلے کچھ جنرل کریکٹرسٹکس اسٹڈی کر لیتے ہیں ایمفیبینس کے۔ کورڈیٹس جو کہ وہ آرگینزمز ہوتے ہیں جس میں بیک بون پایا جاتا ہے، ایمفیبینس کورڈیٹ کے سیکنڈ میجر گروپ میں شامل ہیں۔ ایمفیبینس کو ٹیٹراپوڈز بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کی باڈی میں زیادہ تر 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ کچھ اسپیشیز ایسی بھی ہیں جس میں لیگز بالکل بھی نہیں ہوتی، ان کو ہم کلاسیفیکیشن کے لیکچر میں اسٹڈی کریں گے۔ ایمفیبین کے لفظ میں ایمفی کا مطلب ہے ڈوئل، یعنی کہ ایمفیبینس پانی اور زمین دونوں میں رہ سکتے ہیں۔ ایمفیبین کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی سکن موئسٹ اور سموتھ رہتی ہے۔ یہ سکن کے ذریعے بھی سانس لے سکتے ہیں جس کو کیوٹینیس ریسپائریشن کہتے ہیں۔ کیوٹینیس ریسپائریشن کو آگے کچھ اور ٹائپس آف ریسپائریشنز کے ساتھ اسی چیپٹر میں ڈسکس کریں گے۔ ایمفیبینز ایکٹوتھرمک آرگینزمز ہیں۔ ایکٹوتھرمک آرگینزمز وہ ہوتے ہیں جو کہ جس کی باڈی ٹیمپریچر ایک جگہ پہ کانسٹنٹ نہیں رہتی بلکہ انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کا باڈی ٹیمپریچر چینج ہوتا رہتا ہے۔ ہارٹ جو کہ ایک پمپنگ آرگن ہے، ایمفیبینس میں بھی پایا جاتا ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 2 اوریکلز ہوتے ہیں جبکہ وینٹریکل صرف ایک ہوتا ہے، اور ایک وینٹریکل کے ہونے سے آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ دونوں قسم کے بلڈ مکس ہوں گے۔ یہ ہم سرکولیشن کے چیپٹر میں ڈائیگرام کے ساتھ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ ایمفیبینز میں میلز اور فیمیلز سپریٹ ہوتے ہیں۔ میلز میں گیمیٹس کو میل کے گونیٹس کو ٹیسٹیز جبکہ فیمیل کے گونیٹس کو اووریز کہا جاتا ہے۔ ان کی باڈی کو ہیڈ اور ٹرنک میں کچھ جگہوں پہ اور کچھ جگہوں پہ ہیڈ، نیک، ٹرنک اور ٹیل ان 4 ریجنز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ ایمفیبینس کی کچھ اور کریکٹرسٹکس یہ ہیں کہ ان میں 4 لمبس اور ہائنڈ لمبس پائی جاتی ہیں اور ان کی ٹانگوں میں انگلیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ یہ زیادہ تر پانی کے قریب یا پانی کے اندر ایگز لے کرتے ہیں کیونکہ یہ ڈوئل نیچر کے اینیملز ہیں اور زیادہ تر موئسٹ ایریاز میں، موئسٹ بروز میں یا پانی کے اندر ایگز لے کرتے ہیں۔ آگے اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے ایمفیبینس کی کلاسیفیکیشن سے ریلیٹڈ۔ ایمفیبین کلاسیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان اینیملز میں جتنی سپیشیز پائی جاتی ہیں ان سپیشیز کو کتنے گروپس یا فیملیز یا آرڈرز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ تو تقریباً 6000 کے قریب سپیشیز ایمفیبینز میں پائی جاتی ہیں جن کو 3 آرڈرز میں رکھا گیا ہے۔ آرڈر نمبر 1 یا سب سے سمپلیسٹ ایمفیبینز کو آرڈر جمنوفائیونا میں رکھا گیا ہے، اس کے بعد آرڈر کورڈیٹا اور سب سے ایڈوانس ایمفیبینز کو آرڈر اینیورا میں پلیس کیا گیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے آرڈر جمنوفائیونا کا ذکر کریں گے۔ اس گروپ میں پائے جانے والے اینیملز سنیکس کی طرح ورمز ہوتے ہیں لیکن ان کی باڈی اپرنٹلی بظاہر
سنیک کی طرح ہے، لیکن سنیک کے کریکٹرسٹکس ان میں نہیں پائے جاتے۔ جمنوفائیونا کو لیگ لیس ایمفیبینز بھی کہتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس اینیمل میں کسی قسم کے لیگز نہیں ہیں، اور لیگز نہ ہونے کی وجہ سے ان اینیملز کو ایپوڈا بھی کہتے ہیں۔ یہ اینیملز سنیک کی طرح نظر آتے ہیں اور زیادہ تر زمین کے اندر بروز میں رہتے ہیں۔ آرڈر جمنوفائیونا کا ایک اور نام سیسیلین بھی ہے، تو اس لحاظ سے ان اینیملز کو ایپوڈا، سیسیلینز اور جمنوفائیونا کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اس کی ایک اور کریکٹرسٹک یہ ہے کہ اسکن آئس کے اوپر چڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آنکھیں کام نہیں کرتی اور ان کو بلائنڈ کہتے ہیں، اور چونکہ انڈر گراؤنڈ رہتے ہیں، زیادہ تر زندگی انڈر گراؤنڈ گزارتے ہیں، اس وجہ سے آئیز زیادہ افیکٹو بھی نہیں ہوتے۔ جمنوفائیونا میں ریپروڈکشن زیادہ تر انٹرنل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے۔ انٹرنل فرٹیلائزیشن میں میل اپنے گیمیٹس یا سپرمز کو فیمیل کی باڈی کے اندر ڈپازٹ کر دیتا ہے۔ فیمیلز اپنے ایگز کو انڈر گراؤنڈ بروز میں یا موئسٹ ایریاز پہ لے کرتی ہیں، اور ان کے خوراک میں انسیکٹس اور ورمز شامل ہیں، جو کہ ان کو زیادہ تر انڈر گراؤنڈ ہی مل جاتے ہیں۔ یہاں سے آگے ذکر کرتے ہیں کچھ اور آرڈرز کا، جس میں شامل ہے آرڈر کارڈیٹا اور آرڈر اینیورا۔ تو آرڈر کارڈیٹا میں جس طرح کے فگر میں بھی نظر آ رہا ہے، یہ اینیملز ویسے تو لیزرڈز کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن ان کو سیلیمنڈرز کہتے ہیں، اور ان کی خصوصیت کافی زیادہ لیزرڈ سے ڈیفرنٹ ہے۔ ان سیلیمنڈرز کی ایک خاص قسم جس کو نیوڈز کہتے ہیں، وہ زیادہ تر پانی میں یا ایکویٹک انوائرمنٹ میں پائے جاتے ہیں، جبکہ بہت سارے سیلیمنڈرز زمین کے اوپر یا ٹیریسٹریل لائف بھی سپینڈ کرتے ہیں۔ ان کی باڈی کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ہیڈ، اس کے بعد چھوٹا سا نیک، ٹرنک اور ٹیل کلیئرلی نظر آئیں گے۔ آرڈر کارڈیٹا میں پائے جانے والے اینیملز یا ایمفیبینز کارنیورس ہیں، اور تقریباً بہت سارے یا تقریباً سارے کے سارے ایمفیبینز کارنیورس ہوتے ہیں ایڈلٹ لائف میں۔ ریپروڈکشن پروسیس از ڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ٹیریسٹریل فارمز یا ٹیریسٹریل ایمفیبینز میں بغیر کسی لاروا کے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ پیرنٹس کی طرح ہی نظر آتا ہے، جبکہ ایکویٹک پانی میں رہنے والے اقسام میں لاروا پیدا ہوتا ہے، جو کہ ایڈلٹ سے کافی زیادہ ڈیفرنٹ نظر آتا ہے۔ اس دیے گئے فگر میں اس لاروا کے گلز نظر آ رہے ہیں۔ لاروا کئی طریقوں سے ایڈلٹ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ریپروڈکشن کا پروسیس اس طرح سے ہے کہ میل سپرمز کو ایک چھوٹے سے پیکٹ میں، جس کو سپرمیٹوفور کہتے ہیں، اس میں کلوز کر کے کہیں پہ نیچے گرا دیتا ہے۔ اس سپرمیٹوفور کو فیمیل پک کر کے کلوئکا میں سٹور کر لیتی ہے۔ جب فیمیل کی باڈی سے ایگز ریلیز ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں سپرمز ایگز کو فرٹیلائز کرتے رہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک نیکسٹ آرڈر کے بارے میں، جو کہ ہے آرڈر اینیورا۔ آرڈر اینیورا میں پائے جانے والے اینیمل زیادہ تر فراگز اور ٹارڈز ہیں۔ ان میں تھوڑی سی ڈفرینس یہ ہے کہ فراگز ایکویٹک اور ٹارڈز ٹیریسٹریل انوائرمنٹ کو زیادہ تر لائک کرتے ہیں۔ فراگز میں سکن زیادہ تر موئسٹ رہتی ہے، جبکہ ٹارڈز میں سکن زیادہ تر ڈرائی رہتی ہے۔
اینیورا کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان میں ٹیل نہیں پایا جاتا اور ہیڈ کے بعد ان میں نیک بھی موجود نہیں ہوتا. سکن ان کی موئسٹ ہوتی ہے جو کہ ایکویٹک انوائرمنٹ میں ریسپائریشن میں بھی ہیلپ دیتی ہے، اور اس گروپ میں یا آرڈر میں پائے جانے والے اینیملز جو کہ فراگز ہیں اس کو فیملی رینیڈی اور ٹوڈس کو فیملی بوفونیڈی میں رکھا گیا ہے. اینیورنس کی چند اور اہم خصوصیات یہ ہیں کہ ان میں فرٹیلائزیشن زیادہ تر ایکسٹرنل ہوتی ہے. ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن میں میل اور فیمیل اپنی باڈی سے گیمیٹس باہر ریلیز کرتے ہیں اور زیادہ تر پانی میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ فرٹیلائز ہو جاتے ہیں. ان کے بچے کو یا ایمبریو سے نکلنے والے لاروا کو ٹیڈپول کہتے ہیں، جو کہ ایڈلٹ سے کافی ساری چیزوں میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ٹیڈپول زیادہ تر ہربیورس ہوتے ہیں جبکہ ایڈلٹس زیادہ تر کارنیورس ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.